یہ فارم کتنے کا آتا ہے؟ پوچھا جانے والا پہلا سوال۔ پتہ نہیں، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ اچھا، یہ فارم ملتا کہاں سے ہے؟ ایک اور سوال۔ جواب اب بھی بے نیازی سے دیا گیا۔ آف کورس، آفس سے۔ تیسرا سوال، آفس کہاں ہے؟ ہم وہیں جا رہے ہیں، اس نے اب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آفس کیا زیادہ دور ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی فاصلہ ناپا نہیں۔ کہیں اور سے فارم نہیں ملتا؟ ملتا ہوگا، تو وہاں سے کیوں نہ لے لیں؟ اگر آپ کو ایسی جگہ کا علم ہے تو ضرور لے لیں۔ اس بار اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ آفس سے فارم مل جائے گا نا؟ اگر ہوگا تو ضرور مل جائے گا، اور اگر نہ ملا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر فارم نہ ملا تو میں ایڈمیشن کے لیے کیسے اپلائی کروں گی؟ اب لہجے میں تشویش شامل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کے سوالوں سے عاجز آ چکا تھا۔ جن لوگوں کو فارم نہیں ملتے وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ اس مختصر جواب نے کچھ لمحوں کے لیے اس پر خاموشی طاری کر دی تھی۔ آپ یہاں پڑھتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد سوالات دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ ہاں۔ اگلا سوال حماقت سے بھرپور تھا۔ آپ کو ایڈمیشن مل گیا تھا؟ اگر میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ مجھے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کو ایڈمیشن فارم کے ذریعے ایڈمیشن ملا تھا۔ ہاں۔ اگلا سوال پھر حکمانہ تھا۔ آپ کو ایڈمیشن فارم مل گیا تھا نا؟ ہاں۔ کہاں سے ملا تھا؟ آفس سے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے؟ جی وہیں سے۔ مجھے بھی مل جائے گا نا؟ دعا کریں شاید مل ہی جائے۔ بہت جلد اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکی احمق نہیں ہے، نروس ہے۔ وہ رہا آفس، اور اس ونڈو سے جا کر آپ اپنا فارم لے لیں۔ آفس نظر آتے ہی اس نے رکتے ہوئے اس لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا۔ میں کیسے لے آؤں؟ اتنے لوگ ہیں وہاں، آپ لا کر دیں۔ وہ اس کی فرمائش نما مطالبے پر حیران رہ گیا۔ ایک نظر اس نے اپنی واچ پر دوڑائی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں رکیں، میں آپ کو فارم لا کر دیتا ہوں۔ وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ جلد از جلد اس مفت کی خدمت سے نجات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ کھڑکی پر لگی ہوئی قطاروں میں کھڑا ہونے کے بجائے وہ آفس کے اندر چلا گیا اور فارم لے کر چند منٹوں میں باہر آ گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فارم دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ یہ لے فارم۔ اس نے بڑی عقیدت سے فارم لیا تھا۔ یہ کتنے روپے کا ہے؟ نیور مائنڈ، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ پلیز بتائیں نا، کتنے کا ہے؟ یہ فارم فری ملتا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ وہ چند روپے اس سے نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر وہ لڑکی فارم کو فائل میں رکھنے لگی اور اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی پھر اس کے پیچھے آئی تھی۔ بس اب میں جا رہی ہوں۔ وہ لڑکا اب اس لڑکی کے تیوروں سے آوازار ہو گیا تھا۔ یہ فارم فل کر کے آفس میں جمع کروائیں۔ اسے اس کی حکامت پر اب افسوس ہونے لگا تھا۔ ابھی جمع کروا دوں؟ وہ بے تحاشا حیران ہوئی تھی۔ جی ابھی جمع کروائیں، کل آخری تاریخ ہے اور بہت رش ہوگا۔ ڈاکیومنٹس تو ہیں نا آپ کے پاس؟ اس نے پہلی بار بڑے تحمل سے اس سے پوچھا تھا، اور یہ پوچھنا اسے مہنگا پڑا۔ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل سے کچھ پیپرز نکال کر اسے تھما دیے۔ ہاں ڈاکیومنٹس تو ہے میرے پاس، لیکن میں نے کیا کروں؟ اس نے ہکا بکا ہو کر اس سے پوچھا تھا۔ اس دفعہ فارم بھی اس سے تھما دیا گیا تھا۔ آپ اسے فل کر دیں۔ میں نے کبھی فارم فل نہیں کیا، بابا کرتے ہیں ہمیشہ، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لڑکے نے پہلی بار یونیورسٹی میں اپنے بنائے ہوئے اصول توڑتے ہوئے کسی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، اور پہلی دفعہ ہی یہ مدد اس کے گلے میں کانٹے کی طرح ٹک گئی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی کام چور لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا ڈاکیومنٹس اور فارم لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا اور بے حد سنجیدگی کے ساتھ اسے فل کرنے لگا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ کسی دوسرے کا فارم اس طرح فل کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کا۔ فارم فل کرنے کے بعد فارم اسے دینے کے بجائے وہ آفس کی طرف خود چلا گیا۔ جو کام اسے بعد میں بھی خود ہی کرنا تھا وہ پہلے ہی کیوں نہ کر دیتا۔ آفس سے باہر آتے ہی اس نے لڑکی کو منتظر پایا تھا۔
اب آپ جائیں, 20 کو آ کر لسٹ میں اپنا نام دیکھ لیجئے گا. اس بار وہ رکا نہیں, بے حد تیز قدموں کے ساتھ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گیا تھا. اس واقعے کو 1 ہفتہ گزرا تھا. اس روز وہ لڑکی فی جمع کروانے کے لیے آئی تھی, جہاں بے تحاشا رش تھا اور ایڈمیشن پانے والے فیس جمع کروانے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے. اسی وقت اس لڑکی کی نظر اس لڑکے پر پڑی تھی جس نے اس دن اس کا فارم جمع کروایا تھا, اور وہ بہت تیزی سے اس کی طرف آئی تھی. اس لڑکے نے اسے اپنی جانب آتے دیکھ لیا. اوہ شٹ, نوٹ اگین, وہ بے اختیار بڑبڑایا تھا. یہ لیں, میری فیس جمع کروا دیں. کمال بے تکلفی سے اس نے اپنے پاس آتے ہی اس کی طرف فارم اور روپے بڑھا دیے. اس وقت کومیل کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا, اور اس لڑکی کے اس مطالبے پر وہ کافی حیران ہوا, اور وہ انکار کرنے ہی والا تھا کہ اسے شدید جھٹکا لگا جب کومیل نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس لڑکی سے روپے پکڑے تھے. وہ خاموشی کے ساتھ کومیل کے ساتھ آگے بڑھایا. تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ نو, جواب بالکل مختصر تھا. محترمہ خاصی احمق ہے, کومیل کے دوست نے کہا تھا. اس میں کیا شبہ ہے, اس نے خاصی لاپرواہی کے ساتھ کہا. بغیر واقفیت کے ہمیں فیس جمع کروانے کا فریضہ سونپ دیا ہے. کومیل کے حلقہ احباب میں 3 سے 4 دوست تھے, اور وہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. شروع سے ہی کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود ان کے گروپ میں کسی لڑکی کی شمولیت نہیں ہوئی تھی. کومیل کے علاوہ باقی تینوں لڑکوں کی کچھ لڑکیوں سے اچھی دوستی تھی, مگر ان کا گروپ بھی 4 لوگوں تک ہی محدود تھا, اور پڑھائی میں چاروں ہی بہت اچھے تھے. اگر کبھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو باقی تینوں تو کر دیتے, مگر کومیل اس معاملے میں بالکل بے لحاظ تھا. میں اپنے معاملات خود تک محدود رکھتا ہوں, اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں. یہ اس کے اصول تھے. بہرحال اس کے دوستوں کو نہیں تھا. کومیل جب آفس سے اس لڑکی کی فی جمع کروانے کے بعد باہر آیا تو وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی. اب اس رول نمبر سلپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ محترمہ تو جا چکی ہیں. یہ سوچتے ہوئے ان کا کام ختم ہوا. مگر میں حیران ہوں کہ اس رول نمبر سلپ کے بغیر یہ کلاس میں اپنا نام اور رول نمبر کیسے رجسٹر کروائیں گی؟ اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے انہیں کہ فیس کی رسید لینی ہے یا رول نمبر سلپ لینی ہے. اور یہ محترمہ کرنا چاہ رہی ہیں ایم اے, اور وہ بھی انگلش میں. یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ہو گیا تھا. وہ بڑے اطمینان سے یونیورسٹی گئی تھی, مگر اس کا یہ اطمینان اسی وقت غائب ہو گیا تھا جب پہلی بار کلاس میں پروفیسر صاحب نے رجسٹر کھول کر رول نمبر پکارنے کی بجائے کلاس سے درخواست کی تھی کہ وہ باری باری رول نمبر سلپ کے ساتھ ان کے پاس آئیں اور اپنے رول نمبر اور نام لکھوا دیں. اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں نے اپنی رول نمبر سلپس نکال لی تھیں. وہ چند لمحے حیرت سے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سلپ دیکھتی رہی, اور پھر اس نے پوچھا تھا, آپ نے یہ رول نمبر سلپ کہاں سے لی ہے؟ اس لڑکی نے اس سوال پر کچھ تعجب سے اسے دیکھا تھا. یہ آفس سے ملی ہے, فی جمع کروانے کے بعد. مگر مجھے تو یہ نہیں ملی. کیوں؟ آپ نے یہ آفس سے کیوں نہیں لی؟ اصل میں نے خود فی جمع نہیں کروائی تھی, ایک لڑکے نے کروائی تھی, اس نے وضاحت کی. ہاں تو آپ کی سلپ اس لڑکے کے پاس ہوگی, آپ اس سے لے لیں. اس لڑکی نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا. مگر مجھے نہیں پتا وہ لڑکا اس وقت کہاں ہوگا, وہ بڑبڑائی. اس بار اس لڑکی نے غور سے اسے دیکھا تھا. کیوں؟ آپ اس لڑکے کو جانتی نہیں ہیں؟ ثانیہ نے نفی میں گردن ہلائی تھی. واٹ؟ تو آپ نے فی اسے جمع کروانے کے لیے کیسے دے دی؟ وہ لڑکی حیرانی سے بولی تھی. نام پتہ ہے آپ کو اس کا؟ وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں. اب اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی دوسری لڑکیاں بھی اسے دیکھنے لگی تھیں. آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, اور پھر بھی آپ نے اسے فیس جمع کروانے کے لیے دے دی. پتہ نہیں اس نے فی جمع کروائی بھی ہے یا نہیں. میرا تو خیال ہے اس نے فی جمع نہیں کروائی ہوگی. بہرحال اب آپ کلاس ختم ہونے کے بعد اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب تک آپ کے پاس رول نمبر سلپ نہیں ہوگی آپ کا نام کوئی بھی پروفیسر رجسٹر نہیں کرے گا. اب تو ویسے بھی فی جمع کروانے کی آخری تاریخ بھی گزر چکی ہے.
اگر اس لڑکے نے فی جمع نہیں کروائی تو آپ کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے کلاس ختم ہونے کے بعد اپنا بیگ اٹھائے باہر آ گئی تھی۔ اپنے ذہن میں اس لڑکے کا چہرہ یاد کرتے ہوئے وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک بار پارکنگ میں آ گئی، شاید وہ وہیں اسے مل جائے، مگر وہ لڑکا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آنے کے بعد اندر کلاس میں جانے کے بجائے لان کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سر کو بازوؤں میں چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ سر اٹھانے پر اس کے پیر جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ سامنے برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے وہی کھڑا تھا۔ وہ اپنے کچھ دوستوں سے باتوں میں کافی مصروف لگ رہا تھا۔ ثانیہ کے قدموں تلے جیسے زمین آ گئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی تھی۔ آپ نے مجھے رول نمبر سلپ کیوں نہیں دی؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر میرا نام کہیں بھی رجسٹر نہیں ہوگا۔ میں اتنی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر آپ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ میری رول نمبر سلپ کہاں ہے؟ وہ بے قراری سے بولتی گئی۔ اس کی آمد سے وہاں سکوت چھا گیا تھا۔ آپ اس دن رول نمبر سلپ لینے کے لیے رکی کہاں تھیں؟ میں نے کافی دیر تک آپ کا انتظار کیا۔ بہرحال اب میں نے وہ سلپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے، آپ ان سے جا کر لے سکتی ہیں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی کومیل نے کافی بے رخی سے اسے جواب دیا تھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے نہیں پتا وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ وہ اب اس کے گم ہو جانے کا رسک کہاں مول لے سکتی تھی؟ ویسے بھی مجھے کیا پتا آپ نے سر کو رول نمبر سلپ دی بھی ہے یا نہیں۔ میں یہاں سے جا کر واپس آؤں اور آپ مجھے نہ ملے تو میں آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈوں گی۔ اس نے احسان فراموشی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ کومیل کے دوست اس تبصرے پر حیران ہوئے تھے، مگر اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ جاؤ یار، خود ہی جا کر انہیں سلپ لا دو، ولید نے کافی ناگواری سے اسے کہا تھا۔ وہ ہونٹ بھیجتا ہوا وہاں سے چل پڑا تھا۔ پہلی بار اسے اس طرح کی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ثانیہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ کہیں پھر غائب نہ ہو جائے۔ اچھا، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ نے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کومیل کا دل چاہا کہ وہ اسے اچھی طرح جھڑک دے، مگر اس نے کمال تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنا نام بتا دیا۔ مگر ثانیہ بے یقینی کی آخری سیڑھی پر بڑا جمان تھی۔ مگر مجھے کیا پتا آپ کا یہ اصلی نام ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے آپ صحیح نام نہ بتا رہے ہوں۔ کومیل کے قدم رک گئے تھے۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے جینز کی پاکٹ سے والیٹ نکال کر کھولا اور اپنا آئی ڈی کارڈ اس کے سامنے کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میرا نام سید کومیل حیدر ہے، اور اپنے ذہن سے یہ خدشات نکال دیں کہ میں کہیں بھاگنے کی تیاری میں ہوں۔ نہ ہی یہ سوچیں کہ میں نے آپ کی فیس جمع نہیں کروائی۔ آپ نے مجھے کوئی 10 لاکھ روپیہ نہیں دیا تھا جو میں لے کر فرار ہو جاتا، اسی لیے اب آپ اپنا منہ برائے مہربانی بند کر لیں۔ اس نے اپنا والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے اسے بہت بری طرح جھڑکا تھا۔ ثانیہ قدرے شرمسار ہوئی، مگر دوبارہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ کومیل نے دروازے میں کھڑے ہو کر سر نسیم سے اندر آنے کی اجازت لی تھی۔ وہ اجازت ملنے پر اس کے پیچھے پیچھے اپنی کلاس میں داخل ہو گئی۔ وہ سلپ اور رسیدیں لے کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کومیل واپس دروازے کی طرف جانے لگا تھا۔ اسے بعد میں بہت شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ کیا تھا اگر میں اتنی بے اعتباری کا مظاہرہ نہ کرتی؟ آخری کلاس لینے کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ برآمدے میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے نکلنے والی تھی جب اس نے سیڑھیوں پر کومیل کے گروپ کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کے دوست سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ آخری سیڑھی پر پیر رکھے ہوئے ان سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ پھر بھی ان کے قریب چلی گئی تھی۔ جی فرمائیے، اب کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کومیل کے تیور خاص سے بگڑے ہوئے تھے۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ آپ سمجھے میں اکیلا ہوں اور جو کہنا ہے یہی کہیے۔ کومیل کسی صورت بھی اب اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ چند لمحے اس کے دوستوں کی طرف دیکھتی رہی جو بڑی بے نیازی سے وہیں براجمان تھے۔ مجھے آپ سے ایکسکیوز کرنی تھی۔ مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی،
دیکھیں بیوی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی اس معذرت سے۔ آپ نے جو کہا اس سے میری غلط ہوئی ہے۔ میں آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس نہیں گیا تھا، آپ آئی تھیں اور یہ آپ کی غلطی تھی۔ آپ رول نمبر سلپ لیے بغیر چلی گئیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور آپ نے مجھے کوئی اتنا بڑا خزانہ نہیں تھما دیا تھا جو میں لے کر غائب ہو جاتا اور ساری زندگی اس پر عیش کرتا۔ اور میں آپ کو کیا شکل سے فراڈ لگتا ہوں جو آپ ایسے کہہ رہی تھیں؟ آپ کے لیے وہ رقم خزانہ نہیں تھی، مگر میرے لیے تھی۔ میں گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے پاس بس فیس کے لیے وہی روپے تھے، اسی لیے میں نے اس طرح بہیو کیا۔ بات ختم کرتے کرتے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ کمیل اور اس کے دوستوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ صورتحال کم از کم ان کے لیے کافی سنگین تھی۔ ارد گرد سے گزرنے والے اسٹوڈنٹ اب کافی غور سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور شاید چند لمحوں میں وہاں کھڑے ہونا بھی شروع کر دیتے۔ موہد نے سب سے پہلے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا اب اسے بھول جائیں۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی جو آپ یوں رونے لگیں۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ اب بس معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، آپ پلیز یہ رونا بند کر دیں۔ ثانیہ نے کمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ بھول جائیں اسے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کمیل نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے بامشکل کہا تھا۔ تھینک یو۔ اب اس کے گرتے آنسو تھم گئے تھے۔ بائیں ہاتھ سے انہیں خوش کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ آج تو رسوا ہوتے ہوتے بچ گئے۔ ولید نے اس کے جاتے ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے یار؟ موہد نے الجھے ہوئے لہجے میں کمیل سے پوچھا، مگر کمیل خاموش رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے انہیں کچھ حیران کیا تھا۔ ان سب کے ذہنوں سے ثانیہ نکل گئی تھی، مگر کمیل کے ذہن سے نہیں۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس طرح اس کے سامنے روئی تھی۔ گھر جا کر بھی بار بار اس کے ذہن میں وہی آتی رہی۔ عجیب، بہت عجیب سی فیلنگ محسوس کی تھی اس نے۔ وہ کوئی بہت حسین و جمیل نہیں تھی، مگر پھر بھی بہت خوبصورت تھی۔ سفید رنگت کی مالک تھی اور ناک نقشہ بھی اچھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں غضب کی تھی، بچوں کی طرح شفاف، موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جو اس کے باقی چہرے کی طرح سنگھار کے بغیر تھی، مگر بے حد دل فریب تھی۔ مگر کمیل اس کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا تھا، وہ تو اس کی سادگی سے متاثر ہوا تھا۔ مگر اس روز کے بعد ثانیہ دوبارہ کبھی یونیورسٹی ہی نہیں آئی۔ اس نے تو اپنا داخلہ بھی ختم کروا دیا، مگر کمیل آج بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی سادگی یونیورسٹی کی تمام لڑکیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، مگر اسے کسی بھی لڑکی میں ثانیہ نظر نہیں آتی۔ مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے، مگر صرف ایک بازی ہوتی ہے جو وہ دل سے کھیلتا ہے۔